نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزت و احترام کے منصب پر جلوہ افروز پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر حافظ حامد چشتی صابری دامہ ظلہ جملہ صاحبزادگان شہزادگان اور محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو پیدا فرمایا تو فرشتوں میں شعور کی نعمت رکھی، شعور کی صفت رب العالمین نے فرشتوں کو عطا فرمائی۔ اسی طرح رب العالمین نے جانوروں کو پیدا کیا تو جانوروں میں خواہش کا مادہ رکھا، جانوروں میں شعور کی صفت نہیں رکھی۔ فرشتوں میں عقل شعور کی صفت رکھی، فرشتوں میں یہ جانوروں کے اندر خواہش کا مادہ رکھا، شعور کی صفت نہیں رکھی۔ لیکن انسان کو جب پیدا کیا، تخلیق فرمایا تو انسان میں شعور کی نعمت بھی رکھی اور انسان کے اندر خواہش کا مادہ بھی رکھا۔ پھر اس کے بعد رب العالمین نے انسان کو اختیار بھی عطا فرمایا کہ اگر چاہے تو وہ جو شعور کی نعمت اور شعور کی صفت عطا فرمائی، اس شعور اور عقل کے ذریعے رب العالمین کی معرفت حاصل کرے تو وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور افضل ہو سکتا ہے۔ اور اگر چاہے علمان والحفیظ وہ نفسانی خواہش کے پیچھے لگ جائے اور شعور کے ذریعے رب العالمین کی معرفت کو حاصل نہ کرے تو وہ انسان جو فرشتوں سے افضل ہو سکتا تھا، نفسانی خواہش کے پیچھے لگ کے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ تو یہ شعور کی صفت اور نعمت اس لیے عطا کی گئی تاکہ بندہ اس نعمت کے ذریعے اپنے رب العالمین کی معرفت کو حاصل کرے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر رب العالمین انبیاء کرام کو مبعوث نہ فرماتا، رب العالمین آسمانوں سے کتابیں اور صحیفے نازل نہ فرماتا، پھر بھی انسان پر لازم تھا کہ وہ اپنی عقل کے ذریعے اللہ رب العزت کی یہ مختلف دنیا کے اندر نعمتوں کو دیکھے، زمین کی وسعت کو دیکھے، آسمان کو دیکھے بغیر ستون کے، سمندروں کی یہ موجوں کو دیکھے، فولاد جیسے پہاڑوں کو دیکھے اور طرح طرح کی نعمتوں کو دیکھ کر وہ اس کی عقل اس بات کا فیصلہ کرے کہ کوئی ذات ہے جو نظام ہستی چلا رہی ہے۔ لیکن رب العالمین نے کرم کیا، وہ رحمان ہے، اس نے مزید رحمت کی، شعور کی صفت عطا کرنے کے باوجود رب العالمین نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے انبیاء کرام کو بھی مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام تشریف لاتے رہے اور اپنی امتوں کو رب العالمین کی معرفت اور اس کے احکامات کی تبلیغ کرتے رہے۔ تو یہ شعور کی صفت
ہدایت حاصل کرنے کے لیے عطا ہوئی، انبیاء کرام کو بھیجا گیا، یہ بھی اس لیے تاکہ انبیاء کرام امتوں کو اللہ رب العزت کے احکامات کی تبلیغ کریں اور امت انبیاء کرام کی تبلیغ سے ہدایت حاصل کرے۔ اس کے ساتھ رب العالمین نے مزید کرم فرمایا، انسانوں کی ہدایت کے لیے شعور کی صفت عطا کرنے کے ساتھ، انبیاء کرام کو مبعوث کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آسمان سے کتابیں اور صحیفوں کو بھی نازل کیا، تاکہ انبیاء کرام کے چلے جانے کے بعد اگر لوگ ہدایت کو حاصل کرنا چاہیں تو وہ اللہ کی کتاب کو پڑھ کر ہدایت حاصل کریں۔ ہماری طرف رب العالمین نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، تو یہ قرآن پاک اس لیے نازل کیا گیا تاکہ لوگ قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس لیے یہ چونکہ ہمارا یہ تصور بن چکا ہے کہ شاید یہ قرآن پاک اس لیے نازل ہوا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اس کو زیادہ سے زیادہ حفظ کیا جائے، کوئی بیمار ہوا ہے تو اس کی شفا یابی کے لیے پڑھا جائے۔ بھی دیکھیں، قرآن پاک برکت ہے، قرآن پاک شفا ہے، قرآن پاک سے رحمت حاصل ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں برحق ہیں، میں ان کا انکار نہیں کر رہا، مگر بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن پاک بھیجنے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ لوگ قرآن پاک کو پڑھیں اور ساتھ سمجھیں، سمجھ کر پھر اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ جو سورہ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کے حوالے سے ہمارے جمہور علماء کرام کا یہی موقف ہے کہ اس کی مراد اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مراد ہے، ہم ایمان والوں کا اس مراد پر ایمان ہے کہ وہ برحق ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ صرف اس کی مراد اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول نہیں جانتا، لیکن جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ رب العالمین نے یہ پیغام بھیجا اپنے حبیب کی طرف، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی طرف پیغام بھیجا جائے اور اس کا علم ہی کسی کو نہ ہو، جس کے پاس بھیجا جائے اس کا علم ہی حاصل نہ ہو اس کو، تو پھر پیغام بھیجنے کا کیا فائدہ؟ تو لہٰذا حروف مقطعات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھی عطا فرمایا۔ اور پھر اس کے حوالے سے یہ مزید گفتگو چلتی ہے کہ حروف مقطعات کا علم کس طرح عطا ہوا ہے۔ کچھ علماء کرام فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام حروف مقطعات کو تلاوت فرماتے تھے، پھر خود ہی حروف مقطعات کی وضاحت کر دیتے تھے، یہ کہا گیا۔ کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام جب حروف مقطعات کی تلاوت کرتے تھے، الف لام میم، یہ خود حروف بول پڑتے تھے، یا رسول اللہ ہم سے مراد اللہ کی یہ ہے۔ آپ حضرات کہیں گے کہ حافظ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، حروف کی تو زبان نہیں ہوتی، حروف کیسے بول پڑتے ہیں؟ تو میں آپ کو عرض کرنا چاہوں کہ وہ کنکریاں جو ہوتی ہیں، کنکریوں کی بھی تو زبان نہیں ہوتی ہے۔ جب ابو جہل وہ کنکریاں لے کر آیا اپنی مٹھی کے اندر اور کہا کہ آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی کے اندر کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی تصدیق کے لیے وہ مٹھی کے اندر کنکریاں بولی کہ نہیں بولی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ مالک ہے، وہ چاہے تو وہ کنکریوں سے رسالت مآب کی عظمت کو ظاہر کرے، وہ چاہے تو حروف کو زبان دے کر رسالت مآب کی عظمت کو ظاہر کرے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب، شک اس کے اندر ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، اور قرآن پاک اپنی حقانیت پر خود واضح دلیل ہے۔ یہ بنیادی طور پر یہ بات آپ ذہن میں نشین فرما لیں، اللہ تبارک و تعالی نے جن انبیاء کرام کو جس بھی امت کی طرف بھیجا، اس امت کی اس دور کی جو ضرورت تھی اس کے مطابق معجزات عطا فرمائے۔ مختصر میں عرض کر دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، بنی اسرائیل میں جادو کا بڑا بول بالا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کے جادوگر ہوا کرتے تھے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا، ان معجزات میں سے ایک معجزہ عصا مبارک بھی تھا۔ جب سارے جادوگروں نے، کسی نے اپنا کپڑا ڈالا، کسی نے رسیاں ڈالیں، جب وہ سانپ بن گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک ڈالا تو وہ ان تمام کے جادوں کو نگل گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس امت کی طرف بھیجا گیا، اس امت میں بڑے بڑے ماہر طبیب پائے جاتے تھے، اتنے بڑے ماہر ہوتے تھے کہ بندے کو دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ تمہیں فلاں مرض ہے۔ لیکن اس دور کے اندر دو بیماریاں ایسی تھیں کہ ان ماہر طبیبوں کے پاس ان کا علاج نہیں تھا۔ ایک یہ جو برس کی بیماری ہوتی ہے، اس کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا۔ اگر کوئی نبینا ہو جاتا تو اس کی بینائی کے لیے بھی کسی ماہر طبیب کے پاس اس کا علاج نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی، یہ معجزہ عطا فرمایا۔ آپ کے پاس اگر کوئی برس کی مرض والا آتا، کوئی نبینا آتا، آپ اس کی آنکھ پر ہاتھ رکھتے، آپ کا ہاتھ بعد میں اٹھتا تھا، اس کی بینائی پہلے لوٹ آتی تھی۔ اسی طرح رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس امت کی طرف بھیجا، جس دور میں، اس دور میں فصاحت اور بلاغت کا بڑا بول بالا تھا، بڑے فصیح و بلیغ شاعر پائے جاتے تھے، وہ شعر لکھتے تھے، شعر لکھنے کے بعد بیت اللہ کے غلاف کے اوپر لٹکا کے آ جاتے تھے کہ کسی کے اندر جرأت ہے تو میرے شعر کی مثل بنا کے دکھاؤ۔ پھر اس سے کوئی بڑا شاعر آتا، وہ اس کا مقابلہ کرتا، پھر اس سے کوئی بڑا، اسی طرح باقاعدہ عکاس کے اندر یہ فصاحت اور بلاغت کے مقابلے کرائے جاتے تھے۔ پھر رب العالمین نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات میں سے ایک قرآن کی صورت میں معجزہ عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر فرمایا جاؤ اس کو بیت اللہ کے غلاف کے اوپر لٹکا دو۔ لوگ آتے رہے، فصیح و بلیغ شعراء آتے رہے، جب یہ کلام کو دیکھتے تھے یا تو وہ یہ کہہ دیتے کہ یہ کسی جادوگر کا کلام ہے معاذ اللہ، یا پھر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کسی انسان کا نہیں، یہ کسی اور ہستی کا کلام ہے۔ تو یہ قرآن پاک نے واضح چیلنج کیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے، یہ خالق کا کلام نہیں ہے، تو پھر تم تو بڑے فصیح و بلیغ ہو، قرآن پاک کی چھوٹی سی صورت مثل کر بنا کر دکھاؤ، قرآن پاک کی کوئی ایک آیت کے برابر کوئی تم بنا کے دکھاؤ۔ تو کوئی آج تک صدیاں بیت گئیں، 14-15 صدیاں بیت گئی ہیں، کوئی قرآن پاک کی مثل نہیں بنا سکا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ آخری بات، اللہ تبارک و تعالی نے یہ کلام تمام انسانیت کے لیے نازل کیا، لیکن ہدایت اس کو حاصل ہوگی ھدی للمتقین جس کے دل میں رب کا تقوی ہوگا۔ دعا ہے رب العالمین میری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔